میں ایک رائڈر ہوں، بائک پہ اپنے سواریوں کو پک کرتا ہوں، یوبر میں کام کرتا ہوں۔ ایک رات مجھے کال آئی اور ایک ایسی جگہ کا بتایا کہ وہاں سے مجھے پک کرے، لیکن جس جگہ پر پہنچانے کے لیے اس بندے نے مجھے کہا وہ اس سے بھی زیادہ ویران جگہ تھی، لیکن ہمارے میپ میں وہ جگہ الاؤ تھی، اس لیے میں چلا گیا۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے، گرمیوں کی شامیں تھی۔ ویسے گرمیوں میں ہم 10 بجے تک 11 بجے تک کام کرتے ہیں، 12 بجے تک مختلف لوگوں کے جو اندر موجود ہوتے یوبر میں ان کی مختلف ڈیوٹیز کی مختلف ٹائم ہوتے ہیں۔ میرا اسی طرح 11 بجے تک کام تھا، اسی لیے جب 9 بجے مجھے یہ کال آئی تو میں چلا گیا۔ اب وہاں سے میں نے اس بندے کو پک کیا۔ یہ ایک نوجوان تھا اور یہ بہت زیادہ وجیح شکل کے مالک تھے۔ اس کا قد بھی بہت زیادہ اچھا تھا، یعنی 6 فٹ تک تھا۔ اس نے شلوار قمیص پہنا تھا، مجھے لگا کوئی پٹھان ہے۔ اس کے جو بازو تھے، جو باڈی تھی، وہ بھی بہت، اس پہ جیسے بہت محنت کیا ہو اور بنایا ہو۔ اس کے فیس کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ وہ بہت ہی دودھ پیتا ہوگا اور بہت زیادہ ڈرائی فروٹ۔ ویسے پٹھانوں کی شکلیں یعنی ان کے فیس کے کلر بہت گورے ہوتے ہیں، لیکن یہ بندہ بہت وجیح تھا۔ یہ نوجوان کافی بھاری تھا۔ یہ میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ تک آپ نے مجھے ڈراپ کرنا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، آپ نے پہلے بتایا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ پھر آپ کو راستہ معلوم ہے کس اسٹریٹ سے ہمیں جانا ہوگا؟ میں نے کہا یہ آپ فکر مت کریں، جتنی جلد ہم کوئی شارٹ کٹ لے گے اتنی ہی جلدی پہنچ جائے گے۔ اسی لیے میں نے ایک شارٹ کٹ کا یوز کیا اور ہم چل پڑے۔ اب 1 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن میں تھوڑا آہستہ بھی جا رہا تھا، کیونکہ ہم اکثر ایسا بھی کرتے ہیں کہ چلو ٹائم ختم ہو جائے رات کے ٹائم، یعنی ایک بندے کو جتنی دیر میں ہم وہاں لے کے جاتے ہیں، اگر میرے شفٹ کا ٹائم ختم ہوا تو بس میں چھٹی کروں گا۔ تو اس لیے میں تھوڑا بہت اس کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہا تھا۔ اس نے اپنے آستین اوپر کیے ہوئے تھے، اس کے گورے گورے بازو، اتنے گورے کہ جب میں نے اندھیرے میں دیکھا تو جیسے وہ چمک رہے تھے، جبکہ میرے بازو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے آستین تھوڑے سے اوپر کیے تھے، سخت گرمی تھی۔ اپنے شرٹ کے میں نے ایک ریڈ کلر کا شرٹ پہنا تھا جس کے آستین لمبے تھے اور میں نے اس کو تھوڑا اوپر کیا تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ ان سے پوچھ ہی لیتا ہوں کہ کیا آپ پٹھان ہو؟ تو جیسی آدھے گھنٹے کا رستہ طے ہوا وہ گپ شپ لگا رہا تھا۔ مجھے کہا آپ لوگوں کو کتنے پیسے دیتے ہیں، آپ لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہو؟ میں اپنے کام کے بارے میں اس سے بات چیت کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ کیا یہ سیلری کم نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بس مجبوری میں کرتے ہیں، جب تک کوئی اچھی جاب نہیں ملتی تب تک تو کرنا پڑے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے مجھے بولا کہ میں تمہیں ایک کام بتاؤں، وہاں جا کے ضرور اپنی سی وی وغیرہ جمع کرو، کیا پتہ آپ کو وہاں سے کام مل جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے ایک آفس کا کہا جو کہ مجھے معلوم تھا، جس کے بارے میں اس نے بتایا، لیکن اس نے مجھے ایک بندے کا بتایا اور نام بتایا کہ یہ نام وہاں لے کے ان لوگوں سے کہے کہ آپ اس کے ریفرنس پہ آئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا نام ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا نام نہیں ہے، لیکن میرے ماموں کا نام ہے جو کہ اس آفس میں کام کیا تھا اس نے۔ اب وہ وہاں نہیں ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ وہاں عزت اور قدر ہے، بہت لحاظ ہے اس کا، بہت سارے نوجوان وہاں اسی کے ریفرنس پہ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر مجھے لگا کہ نہیں یار، اگر ایک بندہ دنیا میں ہی نہیں ہے تو اس کی مطلب آج کل کے لوگ اتنے خود غرض ہیں، وہ مجھے وہاں کیوں رکھے گی؟ پھر میں اسی طرح اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی جو منزل تھی وہ تھوڑی نزدیک آئی، لیکن ابھی پہنچی نہیں تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ پٹھان ہو؟ تو اس نے ایک کہا لگایا۔ میں حیران ہوا کہ وہ ہنس کیوں رہا ہے اتنا۔
پھر اس نے تھوڑی دیر بعد میرے کان میں سرگوشی کی، ایسے مطلب ہوا بہت، جس وجہ سے میں اس کی آواز نہیں سن رہا تھا، وہ میری نہیں، لیکن یہ تھا کہ اس کی جو منہ تھی وہ پھر بھی میرے کان کے ساتھ تھی، تو مجھے پھر بھی سنائی دیتی تھی، لیکن اس کے ساتھ بات کرتے کرتے میں ہمیشہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کو آواز نہیں آتی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ مجھے اکثر خود بھی جب ان سے کچھ پوچھتا تھا تو اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ میں پٹھان نہیں ہوں۔ ڈر کے مارے میں نے اتنا مطلب اس آواز کے ساتھ میں نے ایسا چلان لگایا کہ بائک مجھ سے انبیلنس ہو گیا، اور جب میں جا کے کسی ایک پتھر پڑا تھا روڈ کے بالکل سائڈ پر، اس سے جا کے ٹکرایا، میں نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اچھا میں سمجھا کہ وہ ادھر کہیں گرا ہوگا، کیونکہ جو بائک کی بیلنس تھی وہ بہت خراب ہوئی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ دور دور تک اس روڈ پہ، جو کہ کچا روڈ تھا، علاقہ کافی ویران تھا، گاؤں سا تھا، وہ دور دور تک وہاں نہیں تھا۔ میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا، لیفٹ رائٹ جتنے بھی مطلب کھیت وغیرہ تھے، نہیں، یہ بندہ مجھے نہیں ملا۔ میں بہت دیر تک میں وہاں کھڑا تھا کہ شاید میرے ساتھ یہ پرینک کر رہا ہے، کوئی مذاق۔ پھر میں نے اسی نمبر کو ڈائل کیا جو کال آئی تھی، لیکن یہ نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ اکثر بن جا رہا ہوتا ہے، نہیں، وہاں خاموشی ہوتی تھی، نہ یہ آتا تھا کہ آپ کا ملایا ہوا صارف اس وقت مصروف ہے یا یہ سوئچ آف ہے، کچھ بھی نہیں، بس جیسے ہی نمبر ملا تھا بس ایسے، یعنی جیسے سگنل نہیں ہوتے، ایسا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور اس کو یہ بتایا، تو اس نے کہا پاگل تم ابھی تک کھڑے ہو، 1 گھنٹہ تو تم نے وہاں کھڑے گزارا، بھاگو، آ جاؤ۔ اگر وہ پرینک کر رہا تھا تو یہ اس کی غلطی تھی، اور اگر وہ پرینک نہیں کرا تو پھر وہ کچھ عجیب سا ہے، بھاگو وہاں سے۔ تو میں جلدی پھر وہاں سے نکلا، اور یہ واقعہ میں آج تک نہیں بھولا۔ اچھا عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جنات کسی لیڈی یعنی عورت کی شکل میں آپ کو ڈراتے، یا چلو مرد ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ کچھ اب نارمل لگ رہا ہے، یا اس کی ان کو دیکھ کر آپ کو ایسے ایکٹیویٹی فیل ہوتی ہے نا کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ اس سے مجھے بالکل کوئی بھی فیلنگز نہیں آئی، کوئی بھی وائبز نہیں آئے، بس اتنا تھا کہ بہت وجیح شکل تھی، میں نے آج تک اس جیسا شکل زندگی میں نہیں دیکھا۔ اچھا میرے ساتھ بالکل نارمل باتیں کر رہا تھا۔ جنات تو پھر بھی چلو باتوں میں کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو جو نظر جو ان پہ پڑ جاتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک وہ دیتا ہے نا کہ یار کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی چھوٹی سی آپ کی چٹی ہی تھوڑا سا کام شروع کرتا ہے کہ یہ کچھ نارمل نہیں لگ رہا، نہیں، میں بہت ڈر گیا تھا۔ اور اس بات کے لیے میں نے بہت ساری کتابیں اسٹڈی کی کہ ایسا بھی کوئی جناتی عمل ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ایسا مطلب جناتوں میں یا چڑیلوں میں جتنے بھی یہ ہوائی چیزیں ہیں کہ ان میں ایسی بھی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار سامنے جو بندہ ہے یہ کوئی ہوائی مخلوق ہے۔ تو میں بہت ڈر گیا تھا، اور میں اکثر جو اسکیچز بناتے ہیں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی اسکیچ بنا کے دو کہ مطلب میں آپ کو بولوں اور آپ بنائے۔ تو یہ جو اسکیچ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ یہ ضرور دیکھیں۔ یہ وہی اسکیچ تھی جو اس نے ایک پینٹر سے کہا تھا کہ ایک اسکیچ بناؤ، اور اس نے کہا کہ اس پینٹر نے بہت سارے اسکیچز بنائے تھے، لیکن یہ واحد اسکیچ تھی جو اس کی شکل سے ملتی جلتی تھی۔